السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن محمود اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، ابراہم لنکن کی ایک کوٹیشن ہے، وہ کہتا ہے کہ اکثر انسان اتنا ہی خوش ہو پاتے ہیں جتنا وہ خوش ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی انسان کیوں خوش ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہو پاتا؟ انسان تمام نعمتیں ہونے کے باوجود بھی خود کو اکیلا یا نامکمل محسوس کرتا ہے۔ کیوں اس کو ہر وقت نئی سے نئی کامیابی یا نئی سے نئی خوشی کی تلاش رہتی ہے، اور جو اس کے پاس خوشی موجود ہے وہ اس کو صحیح طرح سے انجوائے نہیں کر پاتا، اور وہ اتنا ہی خوش رہ پاتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ خوشی ہے کیا؟ What is the definition of happiness؟ دوستو، کوئی بھی ایسی چیز جس کو پانے سے آپ فیسینیٹ یا موٹیویٹ ہو جائیں وہ خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کی ڈیفرنٹ ڈومینز بنا رکھی ہیں، جیسے کہ اولاد، مال و زر، عزت، شہرت، محبت اور علم۔ ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو مل جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی چیز انسان کو اگر نہ ملے تو انسان اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے ان کو حاصل کرنے میں۔ دوستو، انسان چاہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو بلک کوانٹٹی میں اویلیبل ہوں، which is okay, nothing wrong about that، کیونکہ دوستو کوشش ہی زندگی ہے اور کوشش میں کوئی برائی نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو جس کو حاصل کرنے سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اپنے بندوں میں اپنی پلاننگ کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کر رکھا ہے۔ کسی کو اولاد عطا فرمائی تو اس کو مال و زر سے آزما لیا، کسی کو مال و زر سے آزمایا تو اولاد عطا کر دی، کسی کو ان تمام کیٹیگریز میں سے عطا کر دیا مگر تھوڑا تھوڑا، اور کسی کو ایک دو کیٹیگریز میں سے بھرپور عطا کیا مگر باقی کیٹیگریز میں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی یہ ڈسٹریبیوشن یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوستو، اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ ساری تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو آخر پھر کیوں انسان خوش نہیں رہ پاتا؟ کیوں انسان اپنی سیلف اسٹیم کو حاصل نہیں کر پاتا اور اپنی ذات کو مکمل محسوس نہیں کرتا، اور پوری زندگی اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے اور اس گول کو اچیو کرنے میں گزار دیتا ہے؟ دوستو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ فیڈ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا، حقائق کو معلوم ہوتے ہوئے بھی، اپنی ضمیر کی آواز ہوتے ہوئے بھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ اور دوستو، اس جذبے کا نام ہے ڈومیننس۔ انسان دوسرے انسان پر ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں، کسی بھی نعمت میں کسی دوسرے انسان سے کمتر نہیں رہنا چاہتا۔ ہمارے پاس اگر کوئی نعمت کم ہے، ہمیں اس سے زیادہ یہ فکر ہوگی کہ کسی دوسرے کے پاس زیادہ کیوں ہے۔ میرے پاس 500 ہے تو کسی کے پاس 1000 کیوں ہے؟ مجھے لوگ سلام کرتے ہیں تو کسی دوسرے کے لیے لوگ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے کسی محتاجی کا سامنا نہیں مگر کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ فٹ کیوں ہے؟ دوستو، انسان کی یہی فطرت ہے جو اس کو پرسکون نہیں ہونے دیتی۔ انسان نے اپنے ہی دماغ میں اپنی طرف سے کوئی اپنا کمپیٹیٹر بنا رکھا ہے اور بلا وجہ اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، اپنی زندگی کو کسی دوسرے کے آئینے، کسی دوسرے کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بلا وجہ کے کمپیریزن کا حصہ بنا ہے، اور بلا وجہ کسی دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، اور اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی مائنڈ، اپنے ہی سکون قلب کو برباد کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ دل کا سکون ہی انسان کا اصل سرمایہ اور انسان کی اصل دولت ہے۔ جو انسان خوش رہنا جانتا ہے اس کو آپ کم میں بھی مطمئن دیکھیں گے۔ اس کے پاس 1000 ہے تو اس کا خوش رہنے کے لیے مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی اویلیبل نہیں۔ اور جو شخص خوش ہی نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنے مائنڈ کو ریلیکس ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کے پاس 10,000 بھی ہوگا تو اس کا مائنڈ سیٹ کمپیٹیٹیو ہی ہوگا اور وہ کمپلینز ہی کرتا رہے گا۔
جو انسان خوش ہونا جانتا ہے وہ کسی اپنے کے ساتھ 2 پل گزار کر بھی خوش ہو جائے گا، اور جو خوش ہی نہیں ہونا چاہتا اس کے پاس کوئی اپنا پوری زندگی بھی موجود رہے وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، اور وہ خود کو اکیلا اور ادھورا ہی محسوس کرے گا۔ جو خوش ہونا جانتا ہے وہ اس بات پر بھی خوش ہے کہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی آنکھیں ہیں جس سے وہ پوری دنیا کو آبزرو کر سکتا ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے، پاؤں ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے کام لے سکتا ہے، اور جو خوش ہی نہیں ہونا چاہتا وہ ان تمام نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لے گا، اور جو اس کے پاس موجود نہیں ہے اس کی کمپلینز کرتا رہے گا۔ دوستو اب اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے؟ ہم اپنی اس ڈومینیٹنگ اور کمپیٹیٹیو نیچر کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے گزرے ہوئے پاسٹ کے جو ریگریٹس اور لاسز ہیں اور جو آنے والے کل کی بے انتہا فکر ہے، ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ دوستو کبھی اکیلا بیٹھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو میرے پاسٹ کے لاسز ہیں، جو میری مسٹیکس ہیں، کیا میں اس کو دوبارہ اس وقت میں جا کر ٹھیک کر سکتا ہوں؟ یا جو میرا فیوچر ہے میں اس کو 100% پریڈکٹ کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ دوستو اگر میں اپنی لائف کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو میں کسی دوسرے کے مقدر سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ کیسے اس کے مقدر کو کنٹرول کر سکتا ہوں اور اس کی فکر میں اپنا سکون میں برباد کیوں کروں؟ جو میرے اختیار میں ہے وہ ہے آج میں فوکس، آج کی قدر اور آج کی کوشش۔ جو میرے پاس آج میکسیمم اپورچونٹیز موجود ہیں میں انہیں اویل کرنے کی پوری کوشش کروں اور اپنا 100% انپٹ دینے کی کوشش کروں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود بھی ریزلٹس ہماری مرضی کے مطابق نہ آ سکیں تو سمجھ جائیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ مقدر کی کہانی ہے جو مجھے چاہتے نہ چاہتے سننی پڑے گی۔ جو میرے اختیار میں تھا میں نے سب کر ڈالا، اب میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی 100% انپٹ پٹ کر دی، اب میں بے چین ہو کر خود کو سزا نہیں دوں گا۔ دوستو اس تمام گفتگو کا کنکلوژن اور مین پوائنٹ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ کوئی بھی بھلائی ہو اس کو پانے کی اپنی پوری کوشش کرو، اور اگر اس کے بعد بھی حاصل نہ کر سکو تو یہ مت سوچو کہ اگر ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، یہی مقدر ہے۔ یعنی کوشش پوری کرو اور جاری رکھو، اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے باقی سب کچھ خدا پہ چھوڑ دو۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔